نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تیسرا پارہ، تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے ہم کلام ہوا اللہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بلند کیے بعض کے مرتبے، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں۔ کھلی نشانیوں سے مراد ہے مردوں کا زندہ کرنا، بیماروں کا اچھا کرنا، اور مادرزاد اندھوں کی آنکھیں روشن کرنا۔ اور مدد کی ہم نے اس کی روح القدس سے، اس سے روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد ہوئے، اس کے بعد کہ آئیں ان کے پاس نشانیاں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر اختیار کیا۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے یہ لوگ آپس میں، لیکن اللہ کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ ایک تو ہمیں اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جزوی فضیلتیں مختلف رسولوں کی ہو سکتی، البتہ کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ پھر اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں اور نصرانیوں کی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حکمت پر بنایا۔ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، چنانچہ آزمائش کے لیے اس نے انسان کو آزادی دی ہے۔ جو شخص غلط راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے بھی آزادی ہے، اور جو صحیح راستے پہ آنا چاہتا ہے اسے بھی آزادی۔ اب اس سے پہلے ہم جو 2 رکوعات پڑھ چکے، اس میں ہم نے دوسرے پارے کے آخر میں طالوت اور جالوت کی جنگ کے واقعات پڑھے ہیں، یعنی اب غزوہ بدر کے لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری صحابہ کرام کی ہو رہی ہے۔ تو غزوات کے لیے ایک تو جہاں سرفروشی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں انفاق مال کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر اب بڑے زوردار انداز میں آگے انفاق مال کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، کہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو مال و متاع دیا ہے ہم نے تم کو، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ نہ ہوگا جس میں لین دین اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور جو اس کے منکر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آ رہی ہے آیت الکرسی، جو حدیث میں ہے کہ تمام آیات کی سردار ہے، سید الآیات القرآن ہے۔ یہ 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی زندہ سب کو سنبھالے ہوئے، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی جو زندگی ہے مستعار نہیں ہے، اس کی زندگی ہماری زندگی کی مانند نہیں ہے۔
وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی ضعف، کوئی کمزوری، کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ خود اپنی جگہ زندہ و جاوید ہستی ہے، باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے۔ القیوم ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی شے قائم نہیں ہے، وہ از خود الحی ہے اور باقی پوری کائنات کے لیے القیوم ہے، یعنی ان کو قائم رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے۔ اب سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ قیامت کے روز کسی شفاعت کا دو ٹوک انداز میں انکار، ڈینائل کیا گیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی بہت ہی جلالی انداز اختیار کیا گیا ہے کہ مَن ذا الذی یشفع عندہ، یعنی کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی حیثیت کی بنیاد پر اللہ کے حضور کسی کی سفارش کرے، الا باذنہ، ہاں مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ جیسے سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی آیت میں ہم پڑھ چکے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس روز کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر 15ویں رکوع کی دوسری آیت میں وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کو کسی کی شفاعت ہی فائدہ دے گی۔ تو یہاں پر ایک استثناء بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن شفاعت ہوگا وہ اس کے حق میں شفاعت کر سکے گا جس کے لیے اللہ نے اذن کیا ہوگا۔ وہ جانتا ہے اسے جو بندوں کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ ذرا بھی اس کے علم میں مگر جس قدر وہ چاہے۔ حاوی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، نہیں تھکاتی اس کو نگہبانی ان دونوں کی، وہی ہے برتر اور عظیم۔ اب اس چیز کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو بہتر جانتا ہوں، اصل میں یہ جیسا کچھ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، اس کے بارے میں جو آپ کو معلومات پہنچی ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں۔ لیکن یہ بات اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے بھی ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے بھی ہے۔ ہر ایک کے پاس جو علم ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، عطائی علم ہے۔ بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑے رسول، بڑے سے بڑے فرشتے کا علم بھی محدود ہے۔ اس کائنات میں اس کا اقتدار ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے، اتھارٹی ہے جو پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ اب اس کی کرسی کے حوالے سے جو آتا ہے یہ علامتی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس کی اقتدار کے علامت کے طور پر بھی بتایا جا سکتا ہے، اور یہ یوں کہہ لیں کہ متشابہات میں سے بھی ہے کہ کوئی مجسم شے نہ ہی ہو، اور ہو بھی اس سے اختیار بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اب جو ہمارے پاس اس کے بعد آگے دو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 256 اور 57، 257 یہ بھی حکمت اور فلسفہ دین کے حوالے سے بہت عظیم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
नहीं जबरदस्ती दीन में, बेशक साफ तौर पर आ चुकी है, अलग हो चुकी है, बेशक साफ तौर पर अलग हो चुकी है हिदायत गुमराही से। तो जिसने इनकार किया शैतान का और ईमान लाया अल्लाह पर, तो यकीनन उसने थाम लिया एक मजबूत सहारा या कुंडा जो नहीं टूटने वाला। ला फिसाम लहा, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाए। किसी को जबरन मुसलमान बनाना हराम है। लेकिन जब वो ईमान ले आया, तो फिर उसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानना उस पर फर्ज हो जाता। अल्लाह दूसरी चीज ये कि जो इसमें आता है कि जो कोई भी तागूत का इनकार करे, तागूत का लफ्ज तुगयानी से निकला है। जिस तरह दरिया में तुगयानी आती है तो पानी अपनी हदों से बाहर निकल जाता है, तो अल्लाह पर ईमान लाने से पहले तागूत का इनकार करना जरूरी है। जैसे कलमा तय्यबा में पहले हर इलाह की नफी है, फिर अल्लाह ताला का इस्बात है। तगा और बगा, ये दोनों वर्ड्स बहुत करीब के लफ्ज हैं और इनके मानी तुगयानी और बगावत से मिलते हैं। तागूत से दोस्ती और अल्लाह पर ईमान, दोनों चीजें जो हैं वो यकजा नहीं हो सकती। अल्लाह के दुश्मनों से भी दोस्ती हो और अल्लाह के साथ वफादारी का भी दावा हो, तो यही फिर मुनाफिकत है। लेकिन जिस शख्स ने मजबूती से हल्का थाम लिया, सहारा थाम लिया, यानी तागूत की नफी की, अल्लाह पर ईमान लाया और उसने एक मजबूत कुंडा थाम लिया। यानी यूं समझिए कि अगर कोई शख्स समंदरी जहाज में से पानी में गिर जाए, समंदर में गिर जाए, उसे तैरना भी ना आता हो, हाथ पैर मारकर वो जहाज के किसी कुंडे को थाम ले और ये समझता है कि उसकी जिंदगी इसी कुंडे से वाबस्ता है, अगर वो कुंडा कमजोर नहीं है तो वो उसको सहारा मजबूत है तो उसकी जिंदगी का जामिन बन जाएगा। यहाँ इसीलिए फरमाया कि तागूत का इनकार करके ईमान अल्लाह पर ईमान लाने वाले शख्स ने बहुत मजबूत कुंडे को थाम लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे में फरमाया, तमाम कुंडों में सबसे मजबूत कुंडा तकवा का कुंडा है, लिहाजा इसको मजबूती से थामने की जरूरत है। फिर इसे अगली आयत नंबर 257 में आता है, अल्लाह दोस्त है उनका जो ईमान लाए, निकालता है उनको तारीकियों से रोशनी की तरफ, और वो लोग जो कुफर इख्तियार करते हैं हामी और मददगार हैं उनके शैतान जो निकालते हैं उनको रोशनी से तारीकियों की तरफ। यही लोग हैं अहले दोज़ख जो इसमें हमेशा रहेंगे। यानी ईमान अल्लाह और बंदे के दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता कायम करता है, और ये दोस्ती दो तरफा होती है। सूरह यूनुस में आता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। याद रखो अल्लाह के दोस्तों के लिए ना तो किसी तरह का खौफ है और ना वो गमगीन होंगे,
यही वो लोग हैं जो ईमान लाए और उन्होंने तकवा इख्तियार किया। फिर मैं इसमें आपको ये भी बताती चलूं इस आयत के हवाले से कि कुरान में नूर का लफ्ज हमेशा वाहिद आता है, जबकि जुलुमात जमा में आता है, इसलिए कि तारीकी के शेड्स मुख्तलिफ हैं। एक बहुत गहरी तारीकी, एक कम, और फिर एक उससे भी कम तर। कुफर, शिर्क, मादा परस्ती, ये मुख्तलिफ किस्म की तारीकियां हैं। अब हमारे पास आगे कुछ वाकयात आ रहे हैं। क्या तूने नहीं देखा उस शख्स को जो झगड़ा झगड़ा था इब्राहिम से उसके रब के बारे में, कि दी थी उसको अल्लाह ने सल्तनत, जब कहा इब्राहिम ने मेरा रब वो है जो जिंदगी बख्शता है और मारता है, उसने कहा मैं जिंदगी देता हूँ और मैं मारता हूँ। अब ये क्या, इसमें ये वाकया आ रहा है बाबुल इराक के बादशाह नमरूद का। नमरूद असल में लक़ब था, नाम नहीं था। जिस तरह फिरौन यानी फराइना मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, इस तरह नमरूद यानी नमारिदा इराक के बादशाहों का लक़ब था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश उर शहर में हुई, जो बाबुल का एक शहर था, और वहां नमरूद की बादशाह थी। जैसे फिरौन ने मिस्र में दावा किया था अपनी खुदाई और बादशाहत का, इसी तरह का दावा नमरूद का भी था। कि इसका इसका मतलब सियासी बादशाहत, यानी जिस चीज को चाहे हम सही करार दे दें और जिस चीज को हम चाहे गलत करार दें, जिस चीज को चाहे हलाल करार दे दें, जिस चीज को चाहे हराम करार दे दें, हालांकि ये इख्तियार वाहिद अल्लाह के हाथ में है। अब हुआ ये कि नमरूद ने जेल से दो कैदी मंगवाए मौत के, जिनका सजाए मौत का हुक्म था। उनमें से एक की गर्दन वहीं उड़ा दी और दूसरे की सजाए मौत माफ करते हुए उसे रिहा कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, मैंने जिसको चाहा जिंदा रखा और जिसको चाहा मार दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो सोचा कि इसको ऐसा जवाब देना चाहिए जो इसको चुप करा दे। चुनाचे आपने फरमाया, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अच्छा, अल्लाह तो निकालता है सूरज को मशरिक से, जरा निकाल ला तू इसको मगरिब से। सो मबहूत हो गया वो काफिर, अल्लाह नहीं हिदायत देता बेइंसाफ लोगों को। या उस, अब एक और वाक़या आ रहा है, या उस शख्स की तरफ जो गुजरा एक बस्ती से जबकि वो औंधी पड़ी थी अपनी छतों पर, उसने कहा क्यों कर जिंदा करेगा इस बस्ती को अल्लाह, इसकी तबाही के बाद तो मुर्दा रखा उसको अल्लाह ने 100 बरस, फिर दोबारा जिंदा किया इसे, और पूछा कितनी मुद्दत पड़े रहे हो तुम। बोला रहा मैं एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। फरमाया नहीं, बल्कि रहे हो तुम 100 बरस। अब देखो जरा अपने खाने को और पानी को कि नहीं सड़े भूसे, और देखो अपने गधे को उसके इसलिए कि बनाए हम तुम्हें निशानी लोगों के लिए। यानी गधे की सिर्फ हड्डियां रह गई थी, और लो देखो उसकी हड्डियों को किस तरह उठाकर खड़ा करते हैं हम उनको, फिर चढ़ाते हैं उन पर गोश्त। बस जब जाहिर हुई उस पर हकीकत तो बोल उठा, मैं जानता हूँ यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वाकया आ रहा है, ये इसके बारे में जो ज्यादा ताबीर मिलती है इस तरह से कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वाकया है, जिनका गुजर यरूशलेम शहर पर से हुआ था जो तबाह बर्बाद हो चुका था।
یہ جو بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے 586 میں قبل مسیح میں فلسطین پر حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت عراق اور اسرائیل کی آپس میں بدترین دشمنی تھی، اور بخت نصر نے 6 لاکھ انسانوں کو قتل کیا اور باقی 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا لے گیا۔ پھر یہ لوگ تقریباً 150 برس تک اس کی کیپٹیوٹی میں رہے، یروشلم اجڑا رہا۔ ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر شہید کر دیا گیا، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی کے پاس سے گزرے تو آپ نے یہ دیکھ کر یہ کہا کہ یہ اجڑی ہوئی بستی دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے، اس کی تو 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں۔ پھر ان کا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں رہا ہوں۔ ان کے کھانے کی بھی کوئی شے گلی سڑی نہیں تھی، گدا ان کا اس عرصے میں بالکل ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، گوشت گل سڑ چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں یہ نشانی دکھا رہے ہیں تاکہ تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کامل ہو۔ چنانچہ حضرت عزیر کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیاں جمع ہو کر اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا اور اس پر گوشت بھی چڑھ گیا۔ اس طرح حضرت عزیر نے خود اپنی آنکھوں سے ایک مردہ جسم کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے، اس کی آبادی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر آپ نے جا کر یہودیوں کو دین کی تعلیم دی، ان کے اندر نئی روح دین کو بیدار کیا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آگے آیت نمبر 260 میں ایک اور واقعہ آ رہا ہے۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کیا کیوں نہیں، تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا اچھا تو لے لو 4 پرندے اور مانوس کر لو انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر پکارو انہیں چلے آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کے سر، دھڑ، ٹانگیں اور ان کے پر علیحدہ علیحدہ کیے، پھر ایک پہاڑ پر 4 کے سر، ایک پہاڑ پر 4 کے دھڑ، تیسرے پہاڑ پر 4 کی ٹانگیں اور چوتھے پر 4 کے پر رکھ دیے۔ یعنی ان کو اس طرح تقسیم کر دی اور انہیں بلایا تو 4 پرندے اپنی پچھلی حیت میں زندہ ہو کر آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ اب آیت نمبر آگے آ رہی ہے ہمارے پاس 261، اور اب یہ جو 2 رکوع آ رہے ہیں ان کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور یہ قرآن مجید کا اس موضوع پر کلائمیکس ہے، اور اس میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے دین میں جو تلقین کی گئی ہے اس کی مختلف اصطلاحات ہیں۔ ایک کھانا کھلانا ہے، ایک مال دینا ہے، ایک صدقہ، زکوٰۃ، انفاق، قرض حسنہ، یہ سب شامل ہیں۔ لیکن اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی 2 بڑی مدیں۔ ایک ہے کہ ابنائے نو پر خرچ کرنا، یعنی رشتہ داروں، غربا، یتیموں، مسکینوں، اور دوسری مد یہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، یعنی اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے خرچ کرنا۔
آیت نمبر 261، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسے ہے جیسے ایک دانہ اگائے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا جاننے والا، یعنی اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر نہیں جتلاتے بات خرچ کے احسان اور نہ دیتے ہیں ایذا، ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میٹھا بول اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے پیچھے ایذا رسانی ہو، اللہ غنی بھی ہے اور بردبار بھی۔ اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر، مانند اس کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور روز آخرت پر، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو اس پر مٹی اور برسے اس پر زور کا می، یعنی اور چھوڑ جائے اسے صاف، نہ حاصل ہوگا انہیں کچھ صلہ اپنی کمائی کا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ یعنی اگر چٹان کے اوپر مٹی ہے تو اس میں بیج ڈال دیا تو اس میں فصل بھی ہو گئی، لیکن جب بارش برسے گی تو پھر بیج بھی بہہ جائے گا، فصل بھی بہہ جائے گی۔ ان آیات میں یہ تو ایک تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلایا اور آپ نے اس کو دینے کی نہیں دے سکتے تو نرمی کے ساتھ اس کو منع کر دیجیے، اس کی دل آزاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں پھر ایک حدیث قدسی آتی ہے، رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے پروردگار میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا تھا اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ پھر آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے رب میرے میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کھانے کو میرے پاس موجود پاتا؟ پھر آتا ہے، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، پروردگار میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اپنے اس عمل کو میرے پاس موجود پاتا؟ مطلب کیا ہے کہ جو کچھ تم کسی ضرورت مند کو دے رہے ہو وہ در حقیقت اللہ کو دے رہے، جو غنی ہے، جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور پھر اس میں سے جو اگلی والی آیت ہے، آیت نمبر 264 کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث بتاتی چلوں کہ جو اپنا مال لوگوں کے اپنے صدقات لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، احسان جتلا کے کرتا ہے،
अजियत देकर करता है तो फिर वो सारी चीज जाया हो जाती है। जैसा कि हदीस में आता है, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका और खैरात दिया उसने शिर्क किया। यानी उसकी जो फसल है वो तो उग जाएगी लेकिन वो इंतहाई नापायदार होगी। रियाकारी का यही अंजाम होता है कि हाथ से माल भी दिया और हासिल भी कुछ ना हुआ। अल्लाह के यहाँ किसी अजरो सवाब का सवाल ही नहीं। फिर इससे अगली आयत में साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आ रहा है कि उन लोगों के लिए भी मिसाल बयान की जा रही है, उन लोगों की जो वाकयतन अल्लाह से अजर सवाब की उम्मीद रखते हुए खुलूस और इखलास से खर्च कर, और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल तलाश में अल्लाह की रजा के पूरे सबात तो करार कल्ब के साथ ऐसी है जैसे एक बाग हो ऊंची जगह पर पड़े, उस पर जोर की बारिश तो लाए वो अपने फल दुगने, और अगर ना पड़े उस पे जोर की बारिश तो फुआर ही काफी है, और अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख रहा है। क्या पसंद करता है तुम में से कोई कि हो उसका एक बाग खजूरों और अंगूरों का, बह रही हो उसमें नहरें, उसके लिए हो उस बाग में हर किस्म के फल, और आ लिया हो उसे बुढ़ापे ने यानी मौत करीब हो, उसकी औलाद नातवा, फिर आ पड़े बाग पर एक बगोला आग का भरा हुआ और वो जल कर रह जाए। इस तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात ताकि तुम गौर व फिक्र करो। अब ये जो इसमें नक्शा बयान किया गया ये अहले अरब के नजदीक एक आइडियल बाग का नक्शा है, जिसमें खजूर के दरख्त भी हैं, अंगूर की बेलें भी हैं, और इसमें ये बताया जा रहा है कि एक इंसान ने सारी उम्र में नेकियों के अंबार लगाए, खैराती इदारे कायम किए, यतीम खाना बनाया, मगर जब उसके अमाल नामा पेश होगा तो उससे मालूम होगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें इखलास नहीं था, नियत में खोट थी, मकसद लोगों को दिखाना था। तो उसका हाल वही होगा कि वो बूढ़ा जो अफसोस से हाथ मल रहा है कि उसका बाग जलकर खाक हो गया और उसके कमसिन बच्चे भी अभी किसी लायक नहीं है, यानी वो खुद भी बूढ़ा हो चुका है और दोबारा बाग नहीं लगा सकता, उसकी उम्र की मोहलत भी खत्म हो चुकी है और बच्चे भी अभी छोटे हैं। इसके बाद आयत नंबर 267, ए ईमान वालो खर्च करो पाकीज़ा चीजें अपनी कमाई में से और उससे जो निकाला हमने तुम्हारे लिए जमीन से, और मत कसद करो उसमें से ऐसी बुरी चीज खर्च करने का जिसे तुम खुद लेना गवारा ना करो, मगर ये कि चशम पोशी से काम लो इसके बारे में, और जान लो कि अल्लाह बेनियाज काबिल सताइश है। शैतान डराता है तुम्हें मुफलिसी से और हुक्म देता है तुमको बेहयाई का, मगर अल्लाह वादा करता है तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। अता फरमाता है हिकमत जिसे चाहे, और जिसे मिल गई हिकमत सो दर हकीकत मिल गई उसे खैर कसीर, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर अक्ल वाले। और जो भी करते हो तुम किसी किस्म का खर्च खैरात या मानते हो तुम कोई मन्नत, तो यकीनन अल्लाह उसे जानता है और नहीं है जालिमों का कोई मददगार। अगर एलानिया दो तुम सदकात तो ये खूब है, और अगर छुपा कर दो छुपाओ उन्हें और दो हाजतमंदों को तो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, और महव करेगा तुम्हारे कुछ बुराइयां और अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। अब इसमें एक चीज ये कि शैतान तो तुम्हें ये कर सिखाता है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो तुम्हारा माल कम हो जाएगा,
تو اس حوالے سے لیکن اللہ تعالیٰ ہی انسان کو عقل اور شعور کی پختگی دینے والا ہے۔ پھر آگے آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ جو فرائض ہے نا وہ اعلانیہ کیے جائیں، دیے جائیں تو یا کیے جائیں تو بہتر ہیں، اور جو نفلی عبادات ہیں وہ چھپا کر دی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 272، نہیں ہے تم پر ذمہ داری ان کو راہ پر لانے کی مگر اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اور جو خرچ کرتے ہو تم کوئی مال تو اس میں تمہیں اپنا فائدہ ہے، اور نہیں خرچ کرتے تم مگر حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا، اور جو خرچ کرتے ہو تم کوئی مال پورا دیا جائے گا تم کو اجر، اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی۔ یعنی تم نے اگر نیکی سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تو اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر تم کو دیا جائے گا، 700 گنا، 1400 گنا، یا اس سے بھی زیادہ۔ اب اس سے آگے آیت نمبر 273 میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے کون حقدار ہیں۔ خرچ کرو ایسے حاجت مندوں پر جو رکے بیٹھے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، یعنی تجارت کرنے کی۔ سمجھتا ہے انہیں ایک ناواقف آدمی خوشحال، سوال نہ کرنے کی وجہ سے پہچان سکتے ہو تم ان کو ان کے چہروں سے، نہیں مانگتے لوگوں سے پیچھے پڑ کر، اور جو بھی خرچ کرو گے تم کوئی مال تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اب اس میں جیسے مثال آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ تھے، مسجد نبی میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، معاش کی تلاش میں اپنا وقت نہیں لگا رہے، علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں معلمین اور مبلغین کی ضرورت ہے وہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے، تو وہ بھی اس کے مصداق ہوں گے۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کو اور دن کو چھپا کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ہمارے پاس جو یہ آگے آیات آ رہی ہیں یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ سود کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 275 میں آتا ہے، جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے وہ روز قیامت مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص جسے بابلا کر دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ اس لیے ہوگا، یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ آخر تجارت بھی تو مانند سود کے ہے، اور حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو، لہذا جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور باز رہا تو اس کے لیے ہے جو پہلے لے چکا، اور معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے۔ پھر جس نے پھر لیا تو وہی ہے اہل جہنم اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب عرب میں سود کا رواج بہت زیادہ تھا، اور سود کے حوالے سے، سود کی حرمت کے حوالے سے، سود کو حرام قرار دینے کے حوالے سے یہ قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے، کیونکہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی صورت، جو ایک تو غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور ہے جو کہ شرک ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے گناہوں اور بدعملی میں جو سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے۔ اس وقت دنیا میں یہودیوں کے ذریعے پورے کرۂ ارض کو سود کے ذریعے اپنے جو بزنس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور یہی سود جو ہے وہ ان کا ہتھ کنڈا ہے۔
اس میں اب ایک چیز جو بات سمجھنے کی ہے کہ جب ایکسٹرا مال ہو، ضرورت سے زیادہ مال ہو، تو پھر اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں. یا تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، یا پھر اس پر سود لیا جائے. اب سود کو تھوڑا سا ہم اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ جیسے ایک شخص کسی کو ایک مدت معین کے لیے روپیہ دیتا ہے، جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو قرض دار اس سے روپیہ طلب کرتا. عرب میں جس طرح کا سود چلتا تھا، ایک تو اس سے زیادہ رقم جتنی دی ہے اس سے طلب کرتا. اب اگر اس کے پاس وہ روپیہ نہ ہوتا اور وہ مہلت مانگتا تو اس قرض کے پر جو سرپلس منی تھا، جو اس کے اوپر ایکسٹرا تھا، وہ اور زیادہ بڑھا دیا جاتا. اور جوں جوں وقت بڑھتا، ٹائم بڑھتا جاتا، تو یہ چیز بھی بڑھتی جاتی. تو یوں سمجھیے کہ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کا اپوزٹ ہے سود. کیونکہ کوئی شخص جس کے پاس زیادہ مال ہوگا یا تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یا پھر سودی منافع حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے گا. اس کے بجائے تجارت جو ہے حلال ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ایک شخص نے 1 کروڑ کا مکان بنایا اور اسے 50,000 روپے ماہانہ کرائے پر دے دیا تو وہ جائز ہو گیا. لیکن اگر اس نے 1 کروڑ کسی کو قرض دیا اور اس سے 50,000 روپے مہینہ لینے شروع کر دیے تو یہ حرام ہو گیا. اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات اس میں ایک تو عقلی دلیل کے علاوہ جذباتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو تلقین کر رہے ہیں کہ اب یہ تم بات یہ ہے کہ تم اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں مانتے. اگر تم کہتے ہو تجارت اور سود ایک ہی چیز ہے تو پھر اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اس لیے اس حکم کو تسلیم کرو. کیونکہ اصل میں دیکھا جائے تو معاشرے کی فلاح اور بہبود سود کے نہ ہونے پر ہے. سود سے ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، اور اس کے انٹرسٹ ریٹ جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر انفلیشن ہوتی ہے. تو اس ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں تاکہ انصاف آئے، مال جو ہے وہ سب طبقوں میں برابر کا تقسیم ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا ہے. اب آیت نمبر 276 میں آتا ہے، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ناشکرے گناہگار کو. یعنی کہ تمہیں بس یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اگر سود لوگے تو تمہاری ظاہری طور پہ تو یہ نظر آتا ہے کہ سود لینے سے مال بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ اصل میں اس ورم کی طرح ہے جو کوئی چیز جیسے کہ جسم پر کوئی تکلیف ہو اور ورم سے وہ چیز زیادہ ہو جائے تو وہ صحت کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ وہ بیماری کی نشانی ہوتی ہے. تو اللہ اگر تم اللہ کی راہ میں صدقات دو گے تو اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، اور اگر تم سود لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو گھٹائے گا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام اور قائم رکھی نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود لوگوں کے ذمے، اگر ہو تم ایمان والے. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کر لو تو تم حقدار ہو اپنے اصل سرمایے کے، اور نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی جیسا اس آیت میں ہے، کسی گناہ کے بارے میں قرآن مجید میں اس طرح سے نہیں اللہ کا حکم آیا، اس کے بارے میں جتنی سختی سے آیا ہے. پھر آیت نمبر 280 میں آتا ہے، اور اگر قرض دار ہو تنگ دست تو مہلت دے دو ہاتھ کھلنے تک، اور اگر بخش دو
تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، بشرطے کہ تم سمجھو۔ اور ڈرو اس دن سے کہ لوٹ کر جاؤ گے تم اس دن اللہ کے حضور، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اب ہمارے پاس اگلی اس میں جو آیت آ رہی ہے، آیت دین ہے، طویل ترین آیت ہے یہ قرآن مجید کی، آیت نمبر 282۔ اے ایمان والو، جب لین دین کرو تم ادھار کا کسی میعاد معین کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے، جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے سو چاہیے کہ وہ لکھے، اور تحریر لکھوائے، یعنی جس پر ذمہ داری ہے وہ لکھوائے گا، جس کا مال ہے وہ نہیں لکھوائے گا، اور وہ شخص جس پر دوسرے کا حق ہے، یعنی جس کا مال نہیں ہے، اور ڈرے اللہ سے اور جو اس کا رب ہے، اور نہ کرے کمی بیشی اس میں ذرا بھی، اور اگر ہو وہ شخص جس پر دوسرے کا حق ہے کم عقل یا ضعیف یا قابلیت نہ رکھتا ہو کہ تحریر لکھوائے وہ خود، تو لکھوائے اس کا ولی انصاف کے ساتھ، اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ موجود ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں، پھر ان میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو بطور گواہ، تاکہ اگر بھول بھٹک جائے ان میں سے ایک تو یاد دہانی کرائے ان میں سے ایک دوسری کو۔ اب اس میں دیکھا جائے تو دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں عورت کی بھلائی ہے، کیونکہ وہ خاندان کے اس میں سیکنڈ نمبر پر آتی ہے، ہیڈ جو ہے اس کا مرد کو بنایا ہے، کسی وقت اس کے جذبات کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے، تو اس ساری صورتحال میں اگر اس کے اندر نسیان کا مادہ ہوگا تو وہ چیزوں کو بھول جائے گی، ورنہ وہ نسیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے کہ بری چیزوں کو انسان غم کرنے والی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اور نہ انکار کریں گواہ جس وقت بلائے جائیں، اور نہ تساہل کرو، یعنی تھکو مت دستاویز لکھنے میں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے ساتھ، یہ زیادہ قرین انصاف ہے نزدیک اللہ کے، اور بہت بہتر ہے شہادت کے لیے، اور قریب ہے اس کے نہ پڑو تم شک و شبے میں۔ ہاں یہ کہ وہ لین دین دست بدست، یعنی آمنے سامنے جو تم لیتے ہو آپس میں، سو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ نہ لکھنے میں، اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو، اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک ہوگا یہ گناہ تمہارے لیے، اور ڈرو اللہ سے، سکھاتا ہے تم کو اللہ، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 283 آتی ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو رہن با قبضہ پر معاملہ کر لو، پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی دوسرے کا تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا اپنی امانت، اور ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو چھپاتا ہے اس کو تو در حقیقت گناہگار ہے اس کا دل، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔
تو اللہ جو بھی لین دین کا معاملہ ہو اس کو لکھنا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس وقت دست بدست ہو رہا ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اب جو آخری رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، یہ عظیم الشان رکوع 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اور جیسے ہم نے پھر وہ رکوع پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی تھی، تو یہ جو دونوں رکوع ہیں یہ اپنی عظمت اور اپنے مقام کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں۔ اور تو ہم اس رکوع کو شروع کرتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، خواہ ظاہر کرو تم جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ، اس کا حساب لے گا تم سے اللہ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور سزا دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ایمان لایا رسول اس ہدایت پر جو نازل ہوئی اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں، اور کہہ اٹھے کہ سنا ہم نے اور مانا ہم نے، طالب ہیں ہم تیری بخشش کے، اے ہمارے رب ہم تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر وبال ہے اس کا جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب نہ مواخذہ کیجیے اگر بھول ہو جائے یا چوک ہو جائے ہم سے، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسا کہ ڈالا تھا تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب نہ اٹھوا ہم سے بار جس کی برداشت ہم میں نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک تو یہ فرمایا ہے کہ تمہاری نیتیں اس کے علم میں، ایک حدیث میں آتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ پھر اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ہمارے ایمان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ایمان میں شامل فرما دے، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ پھر اس میں جو ایک چیز ان آیات میں بہت اہم آتی ہے، وہ جو قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی اس چیز کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جینز مختلف دی ہیں، وہ مختلف ماحول میں پلا بڑا ہے۔ تو دو فیکٹرز ہیں، ایک اس کے ہیریڈیٹری فیکٹرز موروثی عوامل، اور دوسری ماحولیاتی عوامل یعنی انوائرمنٹل فیکٹرز، جن سے ملا کر اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر انسان سے حساب کتاب کرے گا، جس کے لیے شاکلہ کا لفظ آیا ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 میں آتا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے، بس آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کون سیدھی راہ پر ہوگا۔ یعنی ایک انسان کو جس ماحول میں وہ پلا بڑا، پھر جو چیز اسے انہیریٹنس میں ملی، اس کی بنیاد پر وہ اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پاس ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان میں یہ دونوں صلاحیتیں بہت زیادہ تھی لیکن اس نے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کی یا بہت کم خرچ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ پاس نہیں ہوگا۔ یعنی ذہانت، جسمانی طاقت، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہاں پر ہماری الحمدللہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی ہے، تو ہم 7 منٹ کی بریک لیتے ہیں، 12:09 تک، اور پھر آگے ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی ابتدا کرتے ہیں۔ عائشہ یہ شاکلہ والی آپ نے سوری وہ جو بتائی ہے نا، کس والی صورت میں، یہ بتا دیں ایک دفعہ آیت جو تھی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران۔ تعارف قرآن میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ سورتوں کے جوڑے ہیں قرآن مجید میں، اور پہلے گروپ میں یہ جو دو صورتیں آ رہی ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کا آپس میں جوڑا ہے، اور اس میں جوڑے میں کچھ چیزوں میں کچھ بہت مشابہت بھی پائی جاتی ہے اور کچھ چیزیں فرق بھی ہیں۔ اب یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، دونوں کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، پھر دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ آل عمران کا بھی آخری رکوع میں بھی نہایت جامع دعا آئی ہے۔ پھر اس صورت کو ان کو سورہ امتین کا بھی ان دونوں صورتوں کو خطاب دیا گیا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو یہود کے بارے میں ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں زیادہ زور نصارہ پر ہے۔ پھر سورہ بقرہ کے بھی تقریباً 2 برابر حصے ہیں، پہلا نصف 18 رکوعوں پر جبکہ دوسرا نصف 22 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے بھی 2 مساوی حصے ہیں، اس کے کل 20 رکوع ہیں، 10 رکوع نصف اول میں اور 10 رکوع نصف ثانی میں۔ پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات ہیں جبکہ دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ نصف اول کے 3 حصے ہیں، نصف اول بھی سورہ آل عمران کا بھی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 32 آیات میں تمہیدی کلام ہے، اور 32 آیات کے بعد کی 31 آیات میں نصارہ سے براہ راست خطاب ہے۔ اس سورت کا اکثر حصہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ اب ہم اس کو سورت کو شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ ہے سب کا تھامنے والا۔ اب اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں الحی القیوم، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جس کے حوالے سے کوئی دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 3 صورتوں آل عمران، سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اب یہ اسم اعظم جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ کون سا ہے، البتہ کچھ اشارے ہیں، تو ان اشاروں کی بنیاد پر زیادہ رائے یہی ہے کہ یہ الحی القیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ نازل کی ہے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرتی ہوئی ان کی جو اس سے پہلے موجود تھیں، اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے نازل کیا فرقان، اور بے شک جن لوگوں نے انکار کیا آیات الہی کا ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب۔ اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا، بے شک اللہ وہ ہے کہ نہیں پوشیدہ اس سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے نازل کی تم پر کتاب، اس میں آیات محکمات بھی ہیں، وہی بنیاد ہے کتاب کی، اور دوسری کچھ متشابہات بھی ہیں۔ اب محکمات کون سی ہیں؟ محکمات وہ ہیں جو مجموعہ احکام ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے، محکم اور پختہ ہے، مفہوم واضح ہے، ادھر ادھر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی اس کتاب کی جڑ ہے، بنیاد ہے اور اساس ہے۔
जबकि दूसरी जो है मुतशाबिहात हैं, जिसमें जैसे अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श, फरिश्ते, जन्नत, दोजख, आलम बरज़ख, कब्र में क्या होता है, ये चीजें वो हैं जिनकी हकीकत हम नहीं समझ सकते। तो हमारी जहनी सतह के करीब लाकर सिर्फ कुछ कुछ हमें बातें बताई गई हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फिजिकल फिनोमेना है, यानी तबीयाती मज़ाहिर जो हैं, ये भी कुछ एक वक्त तक आयात मुतशाबिहात में से रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे साइंस का इल्म बढ़ता जा रहा है, रफ्ता रफ्ता इनकी हकीकत से पर्दा उठता जा रहा है और बहुत सी चीजें मुहकम होकर हमारे सामने आती जा रही हैं। बाज चीजें ऐसी हैं जिनसे हम अभी भी बेखबर हैं, वो अभी भी मुतशाबिहात में हैं। सो वो लोग जिनके दिलों में कजी है, वो पैरवी करते हैं उन आयात की जो मुतशाबे हैं, तलाश में फितने की और तलाश में उसकी हकीकत और माहियत की, जबकि नहीं जानता उसकी हकीकत और माहियत मगर अल्लाह। और जो पुख्ता कार हैं इल्म में, कहते हैं ईमान लाए हम इस पर और सब का सब हमारे रब की तरफ से है, नहीं समझते ये नुक्ता मगर दानिशमंद लोग। अब यहाँ पर हमारे पास आयत नंबर 8 में फिर एक दुआ आ रही है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मियाद। ए हमारे रब, ना फेर हमारे दिलों को बाद इसके कि तू हिदायत दे चुका हमें, और अता कर हमें अपने पास से रहमत, यकीनन तू ही है ज्यादा देने वाला। ए हमारे रब, बेशक तू जमा करने वाला है लोगों को एक दिन, नहीं शक जिसमें, बेशक अल्लाह खिलाफ नहीं करता अपने वादे के। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, ना बचा सकेंगे उनको उनके माल और ना उनकी औलाद अल्लाह की पकड़ से जरा भी। और यही लोग हैं दोजख का ईंधन। उनकी हालत आले फिरौन और उन लोगों की सी है जो इनसे पहले थे। जुटलाया उन्होंने हमारी आयात को, फिर पकड़ लिया उनको अल्लाह ने उनके गुनाहों की पादाश में। और याद रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। कह दे काफिरों से, जल्द ही तुम मगलूब हो जाओगे और हाँके जाओगे जहन्नुम की तरफ, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। बेशक थी तुम्हारे लिए बड़ी निशानी दो ग्रोहों में जो बिल मुकाबिल हुए बाहम। अब यहाँ पर से हमारे पास ये जो रुकू आ रहा है, ये गज़वा बदर, ये जो रुकू दूसरा स्टार्ट हुआ है इस सूरत का, ये गज़वा बदर के बाद का है। बेशक थी तुम्हारे लिए बड़ी निशानी दो ग्रोहों में जो बल मुकाबिल हुए बाहम, एक ग्रोह लड़ रहा था अल्लाह की राह में, दूसरा ग्रोह काफिर था। देखते थे वो उनको दुगना अपने से खुली आंखों, और अल्लाह मदद करता है अपनी नुसरत से जिसकी चाहे। बेशक इसमें बड़ा सबक है दीदाए बीना रखने वालों के लिए। यानी जंगे बदर की कैफियत बयान की जा रही है। बदर एक जगह का नाम है जो मक्का और मदीना के दरमियान है। इस लड़ाई में मुसलमानों की तादाद 313 थी, तो काफिर इनसे 3 गुना यानी 1000 के लगभग थे। अल्लाह ताला ने काफिरों के दिलों में दहशत डालने के लिए उनकी आंखों में ये दिखाया कि मुसलमान उनसे दो चंद हैं, यानी 2000 के करीब। जीनत दी गई लोगों के लिए मोहब्बत रगबतों की, औरतों मोहब्बत रगबतों की जो उन्हें हैं औरतों से और औलाद से और बड़े बड़े ढेरों से, सोने और चांदी के और मुंतखब घोड़ों और माल मवेशी खेत खलियान से। ये सब साजो सामान है दुनियावी जिंदगी का, और अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना है। यानी ये चीजें फितरत इंसानी में
रखी गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चलाना था, लेकिन साथ इंसान को कहा गया कि अपने नफ्स को कंट्रोल में रखो। कहो क्या मैं बताऊं तुमको जो बेहतर है तुम्हारी इन चीजों से, उनके लिए जो मुत्तकी हैं, उनके रब के पास जन्नतें हैं ऐसी कि बह रही हैं उनके नीचे से नहरें, रहेंगे वो हमेशा इनमें, और जोड़े हैं पाकीज़ा और खुशनुदी अल्लाह की। और अल्लाह हर वक्त देख रहा है अपने बंदों को जो कहते हैं हमारे मालिक बेशक हम ईमान लाए, सो बख्श दे हमारे गुनाह और बचा ले हमें दोजख के अजाब से। जो और अल्लाह ताला ने कौन से औसाफ पैदा करने को कहा है कि जो सब्र करने वाले हैं और सच्चे और फर्मा बरदार हैं और खर्च करने वाले हैं अल्लाह की राह में और मगफिरत मांगने वाले हैं रात की आखिरी घड़ियों में। गवाही दी अल्लाह ने इस बात की कि नहीं है कोई माबूद मगर वो, और फरिश्तों ने और अहले इल्म ने, वही कायम रखने वाला है अदल के साथ, नहीं कोई माबूद मगर वही सब पर गालिब बड़ी हिकमत वाला है। अब ये जो सूरत है इसमें ज्यादा इस्लाम पर जोर दिया गया है, जबकि सूरह बकरा में ईमान पर जोर दिया गया था। बेशक अल्लाह के नजदीक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, और नहीं इख्तलाफ किया उन्होंने जिन्हें दी गई किताब मगर इसके बाद के आ चुका उनके पास इल्म, जिद और हठधर्मी से आपस की, और जो इनकार करे अहकाम इलाही का तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर अगर वो तुमसे झगड़ा करें तो कह दो सर झुका दिया मैंने अल्लाह के लिए और जिन्होंने पैरवी की मेरी, और पूछो उनसे जिन्हें किताब दी गई थी और उम्मियों से भी क्या तुम भी इस्लाम लाते हो। सो अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो वो हिदायत पा गए, और अगर मुंह मोड़ लिया तो तुझ पर जिम्मेदारी है कि पैगाम पहुंचा दो। अल्लाह देखने वाला है अपने बंदों को। अब इसमें ऊतुल किताबी जो है ये यहूद और नसारा के लिए इस्तेमाल हुआ है, और उम्मियों से मुराद मुशरिकीन मक्का है। आयत नंबर 21, बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं काम इलाही का और कत्ल करते हैं नबियों को नाहक, और कत्ल करते हैं उनको जो दावत देते हैं अदलो इंसाफ की लोगों में से, बस खुशखबरी दे दो उन्हें दर्दनाक अजाब की। अब ये तंजिया अंदाज है। यही वो लोग हैं कि बर्बाद हो गए अमाल उनके दुनिया में भी और आखिरत में भी, और नहीं है उनका कोई मददगार। क्या तूने नहीं देखा। अब ये फिर मजहूल का सीगा आ रहा है। ऊतू जिनको दिया गया था कुछ हिस्सा किताब में से, यानी जो थोड़ा बहुत फहम उन्हें किताब का मिला था, बुलाया जाता है उन्हें किताब इलाही की तरफ कि वो फैसला करे उनके दरमियान, फिर जाता है एक ग्रोह में से तो है तो है ही मुंह मोड़ वो है ही मुंह मोड़ने वाले। ये इस वजह से कि वो कहते हैं कि ना छुएगी हमें आग मगर चंद दिन गिनती के, और फरेब में मुब्तला कर रखा है उनको उनके दीन में इन बातों ने जो वो घड़ते रहते हैं, यानी हमें चंद दिन से ज्यादा अजाब नहीं मिलेगा। फिर क्या हाल होगा जब जमा करेंगे हम उनको उस दिन जिसमें नहीं है कोई शक, और पूरा पूरा दिया जाएगा हर शख्स को उसके अमलों का, और उनकी हक तलफी ना की जाएगी। कह दो ए अल्लाह मालिक बादशाही के, देता है तू हुकूमत जिसे चाहे। अब ये भी दुआ आ रही है, हुकूमत जिसे चाहे, और छीन लेता है हुकूमत जिससे चाहे, और इज्जत देता है तू जिसे चाहे, और जिल्लत देता है तू जिसे चाहे। तेरे हाथ में है इख्तियार, बेशक तू हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। दाखिल करता है तू रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, और निकालता है जानदार को बेजान से, यानी मुर्गी अंडे से मुर्गी और चूजा, और निकालता है बेजान को जानदार से। रिस्क देता है तू जिसे चाहे बेहिसाब,
نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جو کوئی کرے گا ایسا تو نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق، مگر یہ کہ تم بچنا چاہو ان سے جیسے بچنا چاہیے، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو مسلمان نہیں ہے ان سے رویہ اچھا ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ کوئی حربی نہیں ہے تو ان سے رویہ اچھا ہونا چاہیے، لیکن دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، قلبی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ کہہ دو خواہ تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، یا ظاہر کرو، جانتا ہے اسے اللہ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جس دن پائے گا ہر شخص جو کی ہوگی اس نے کوئی نیکی اپنے سامنے حاضر، اور جو کی ہوگی اس نے بدی، چاہے گا کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان فاصلہ ہوتا بہت دور کا۔ ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ نہایت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ اب یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا آ رہا ہے۔ کہہ دو اگر رکھتے ہو تم محبت اللہ سے تو اتباع کرو میری، محبت کرے گا تم سے اللہ اور معاف کر دے گا تمہارے گناہ۔ کہہ دو پیروی کرو اللہ اور رسول کی، پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چیز ہے اطاعت اور ایک چیز ہے اتباع۔ تو اطاعت تو لازم ہے، چاہے دل کی آمادگی ہو یا نہ ہو، جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ اتباع جو ہے وہ اس سے بلند ترین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ دیکھ کہ انسان خود یہ دیکھے کہ انسان خود یہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اعمال تھے، ان پر عمل پیرا ہو، خواہ اس کا حکم نہیں ہے کہ آپ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، ہر عمل کیسے کرتے تھے، کیا پسند کرتے تھے، تو اس کی فالو کرنے کی کوشش کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 33 سے ہمارا سورہ آل عمران کے نصف اول کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو 31 آیات پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں خطاب براہ راست نصارہ سے ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ جو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا اور تثلیث کا عقیدہ کر لیا، یہ سب باطل ہیں۔ عیسائیت کے ہاں دو طرح کی تثلیث رائج رہی ہے، ایک خدا مریم اور عیسیٰ، اور دوسرا خدا روح القدس اور عیسیٰ۔ یہاں پر واضح کیا گیا یہ جو تثلیثیں تم نے ایجاد کی ہیں ان کا کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، ہاں ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی تو معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی، پھر حضرت آدم کی ولادت بھی تو معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی۔ حضرت آدم سے تو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا آغاز کیا تھا، تو پھر اگر معجزانہ ولادت الہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم اور حضرت یحییٰ بھی کیا الہ ہیں؟ تو یہ اس موضوع پر یہاں پر آ رہا ہے آیت نمبر 33 سے، بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اہل عالم کی رہنمائی کے لیے۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہیں، ان کا نام بھی عمران تھا، لیکن عموماً مفسرین نے یہاں مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد لیے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ان کا قصہ آ رہا ہے۔
اب یہ جو رکوع ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوا اور نجران کے عیسائیوں کے لیے یہ اولاد ہے ایک دوسرے کی، اور اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب کہا عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر کیا تیرے حضور جو بچہ میرے پیٹ میں ہے آزاد ہوگا، سو قبول فرما مجھ سے، بے شک تو ہے سننے والا جاننے والا۔ پھر جب جنا اس کو بولی، اے میرے رب، میرے ہاں تو پیدا ہوئی ہے لڑکی، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اگر اور نہ ہوتا لڑکا اس لڑکی جیسا، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، اور میں پناہ میں دیتی ہوں تیری اسے اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود کے شر سے۔ یعنی نظر کیا ہے، یعنی دین کی خدمت کے لیے، ہیکل کی خدمت کے لیے نظر کیا ہے۔ پھر جب لڑکی پیدا ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا نام میں مریم رکھتی ہوں، اور پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے احسن طریقے سے، اور پروان چڑھایا اسے اچھی طرح، اور سونپ دی وہ زکریا کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت چیف پریسٹ تھے ہیکل کے وہاں، اور حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ پھر جب بھی جاتے اس کے پاس زکریا محراب میں، پاتے اس کے پاس رزق۔ اب رزق سے مراد یہاں کھانا، میوے وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں، اور علم و حکمت بھی۔ کہا، اے مریم، کہاں سے آیا تیرے پاس یہ؟ وہ جواب دیتی ہے، اللہ کے ہاں سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ اب یہ اولاد کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ کہا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، عطا کر مجھے اپنی قدرت خاص سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو ہی ہے ہر ایک کی دعا سننے والا۔ پس پکارا اس کو فرشتوں نے جب وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا محراب میں، کہ بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو، یحییٰ کی تصدیق کرنے والا ہے ایک حکم کی اللہ کی طرف سے، اور وہ سردار اور پارسا اور نبی ہوگا اور صالحین میں شمار ہوگا۔ تو یہ ہمیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں آپس میں خالہ زاد تھے، اور حضرت یحییٰ کا پیدا ہونا بھی ایک اس لیے معجزہ تھا کیونکہ ان کی والدہ جو تھی وہ بوڑھی اور بانجھ ہو چکی تھی، حضرت زکریا بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہا، اے میرے مالک، کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا جبکہ میں ہوں بوڑھا اور میری بیوی ہے بانجھ؟ کہا، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ کہا، اے رب، مقرر کر میرے لیے نشانی۔ کہا، نشانی تمہاری یہ ہے کہ نہ بات کرو گے تم لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے سے، اور یاد کر اپنے رب کو بہت، اور تسبیح کر شام اور صبح۔ اور جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے منتخب کر لیا اور پاک کر دیا اور برگزیدہ کر دیا تجھے تمام دنیا کی عورتوں پر، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کی، اور سجدہ کر اور جھکا کر جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں تیری طرف، جبکہ نہ تھا تو ان کے پاس جب ڈالتے تھے وہ اپنا قلم، یعنی قرے کے لیے کہ کون ان میں سے پالے گا مریم کو، اور نہ تھا تو ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یاد کر جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی اپنے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، معزز دنیا اور آخرت میں، اور ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں سے، باتیں کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں۔ اب یہ جو کاہلن کا لفظ آیا ادھیڑ عمر میں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دنیا میں واپس آئیں گے، کیونکہ 33 برس کی عمر میں تو اٹھا لیے گئے تھے، اس وقت تو ادھیڑ عمر آئی ہی نہیں تھی، اور صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا یا اللہ کہاں سے ہوگا میرے بیٹا جبکہ نہیں چھوا مجھے کسی مرد نے؟ جواب دیا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا تو کہتا ہے اسے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور سکھائے اللہ نے اس کو کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، کہے گا بے شک میں لایا ہوں نشانی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گندی ہوئی مٹی سے مجسمہ پرندے کی مانند، پھر پھونکتا ہوں اس میں سو وہ بن جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے۔ اب یہ معجزے بتائے جا رہے ہیں۔ اور درست کرتا ہوں مادر ذات اندھے اور کوڑی کو، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو حکم الہی سے، اور بتا سکتا ہوں تم کو جو تم نے کھایا اور جو تم نے ذخیرہ کیا اپنے گھروں میں، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور تصدیق کرنے والا ہوں اس تعلیم کی جو مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں، اور حلال کروں تمہارے لیے بعض چیزیں جو حرام کی گئی تھی تم پر، اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب سے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ بے شک اللہ ہی ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اسی کی عبادت کرو، یہی ہے رستہ سیدھا۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے انکار تو کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے، کیونکہ اب جھیل کے کنارے پر زیادہ تبلیغ کرتے تھے تو دھوبی آپ کے تبلیغ کرنے والوں میں بھی شامل تھے، اور اس حوالے سے بھی آتا ہے کہا ہم ہیں اللہ، حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور گواہ ہو تم اس بات کے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ہمارے رب، ایمان لائے ہم اس پر جو نازل کی تو نے، اور اتباع کی رسول کی، سو لکھ ہم کو گواہی دینے والوں میں۔ اور چلے بنی اسرائیل اپنی چالیں، یعنی یہودی علماء چالیں چل رہے تھے، اور اللہ اپنی چال چلا، اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور جب کہا اللہ نے عیسیٰ سے بے شک میں وفات دوں گا تجھے، اور اٹھاؤں گا تجھے اپنی طرف، اور پاک کر دوں گا تجھے، یعنی جسم روح اور جان سمیت اٹھا لیے گئے 33 عیسوی میں، اور تجھے اپاک کروں گا تجھے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اور کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کی تیری غالب ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا۔ قیامت کے دن پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان کا جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا عذاب دگنے میں انہیں عذاب سو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا عذاب دوں گا میں انہیں عذاب سخت ترین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، سو پورے پورے دے گا اللہ اجر ان کے، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یہ جو پڑھ کر سنا رہے ہیں تجھے اے محمد نشانیاں ہیں اور تذکرہ ہے حکمت والا۔ بے شک عیسیٰ کی مثال یعنی بغیر باپ کے، اللہ کے ہاں مانند آدم کی مثال کے، یعنی بغیر ماں اور باپ دونوں کے، پیدا کیا اسے اللہ نے مٹی سے، پھر کہا اس سے کہ ہو جا سو وہ ہو گیا۔ یہی بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اب جو 70 افراد کا نجران سے وفد آیا تھا جو کہ ابو حارثہ علقمہ اور قرظ علقمہ کی سرکردگی میں تھا،
تو انہوں نے جب بات وہ مان نہیں رہے تھے تو مباہلہ کرنے کا فیصلہ ہوا، اس حوالے سے آتا ہے پھر جو جھگڑے تم سے اس میں سے اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس صحیح علم تو ان سے کہو آؤ بلا لیتے ہیں ہم اپنی اولاد کو بھی اور تم اپنی اولاد کو اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورت کو اور ہم خود آتے ہیں اور تم بھی، پھر ہم عاجزی سے دعا کریں اور بھیجیں لعنت اللہ کی۔ اس میں جو نب تہل کا لفظ آ رہا ہے مباہلہ سے ہے، اور بھیجیں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ خیر مباہلہ ہوا، مباہلہ نہیں ہوا اور وہ ویسے ہی چلے گئے۔ انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی تھی لیکن انہیں پتا تھا کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے نہیں اکٹھے بیٹھ کے لعنت بھیجی۔ بے شک یہی ہے سچا بیان، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بلا شبہ اللہ ہی ہے سب پر غالب اور بڑی حکمت والا۔ یہاں پر ہمارے پاس سورہ آل عمران کے پہلے نصف کے 2 حصے مکمل ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں آتا ہے پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اب آیت نمبر 64 سے یہ نصف اول کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب آؤ طرف ایک بات کے جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ نہ عبادت کریں ہم اللہ کی اور نہ شریک کریں ہم اس کے ساتھ ذرا بھی، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں اس سے تو کہہ دو گواہ رہو تم کہ ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 65، اے اہل کتاب کیوں حجت بازی کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں جبکہ نہیں نازل ہوئی تورات اور انجیل مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو کیا اتنی بات بھی تم نہیں سمجھتے؟ ہاں تم وہ ہو کہ جھگڑے تم ان باتوں میں جن کا تمہیں علم تھا، لیکن کیوں جھگڑتے ہو تم ان باتوں میں کہ نہیں تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے آئے تھے، یہودیت اور نصرانیت تو بعد میں بنی۔ سب سے لا تعلق اللہ کا اور اللہ کا فرما بردار، اور نہ تھا مشرکوں میں سے، بے شک قریب ترین تر لوگوں میں سے ابراہیم سے وہ ہیں جنہوں نے پیروی کی ان کی نیز یہ نبی اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر سکے تمہیں، حالانکہ نہیں گمراہ کرتے وہ مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم آیات الہی کا جبکہ تم خود ان کی صداقت کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب کیوں تم گڑبڑ کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو تم جانتے بوجھتے؟ اب اب یہ جو آگے آ رہا ہے اس میں ایک تو مسلمانوں کے خلاف سازش کا ذکر آ رہا ہے اور پھر شعوری نفاق کی بات آ رہی ہے۔ کہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب کا اپنے لوگوں سے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح کے وقت، اور انکار کر دو شام کو، ممکن ہے کہ وہ پھر جائیں، کہ وہ بھی اپنے دین سے پھر لیں۔ یعنی کہ ان کی ایک طرح کی چالاکی تھی اہل کتاب کی کہ کچھ آدمی صبح کے وقت بظاہر مسلمان ہو جائیں، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں، اور شام کو یہ کہہ دیں کہ ہم نے اپنے علماء سے تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کی بشارت آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر جو ضعیف الایمان لوگ ہیں یہ بھی اسلام سے پھر جائیں گے۔
اور مت بات مانو مگر اس کی جو پیروی کرتا ہو تمہارے دین کی، کہہ دو بے شک حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ کہ دیا جائے کسی کو ویسا ہی سب کچھ جو دیا گیا تم کو، یا یہ کہ وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے سامنے، کہہ دو بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنا تھا، یہ اس کی مرضی، اس کی دی ہوئی فضیلت ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس تو ڈھیروں مال تو وہ واپس دے دے وہ اسے تم کو، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر امانت رکھے تو اس کے پاس 1 دینار تو نول نہ لوٹائے وہ تجھے، سوائے اس کے کہ رہے تو اس کے سر پر سوار۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم سے امیوں کے سلسلے میں کوئی مواخذہ، یعنی جو یہودی کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی غیر یہودی کے سلسلے میں ہمارے سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، اور کہتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں یہ جھوٹی بات جانتے بوجھتے، یعنی امانت میں خیانت کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، امانت تو واپس کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا۔ ہاں جس نے پورا کیا اپنا عہد اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے تقوی کرنے والوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو کم قیمت کے بدلے، یہی لوگ ہیں نہیں ہے کوئی حصہ ان کا آخرت میں، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور ناپاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے آیت نمبر 78۔ یہ جو ہم نے ابھی آیت نمبر 77 میں پڑھا ہے، یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں بھی پہلے بھی آ چکا ہے۔ اب آیت 78 شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں۔ اب ہم یہ آیت نمبر 78 شروع کرتے ہیں۔ بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ پڑھتا ہے موڑ موڑ کر اپنی زبانوں کو کتاب الہی، تاکہ جانو تم یہ کتاب میں سے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، حتتن کو ہنتتن، سمینا و قطعنا کو سمینا و عصینا، حالانکہ نہیں ہوتا وہ کتاب میں سے، اور کہتے ہیں وہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتا طرف سے اللہ کی، اور بولتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ جانتے بوجھتے۔ نہیں زیب دیتا کسی انسان کو جسے دی ہو اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ بن جاؤ تم میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو یہی کہے گا بن جاؤ تم اللہ کے بندے۔ کہ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا ہوگا، حضرت عیسیٰ نے کہا ہوگا اللہ کے بندے بن جاؤ، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی کی، اور اس بنا پر بھی کہ تم پڑھتے ہو خود بھی اللہ کی کتاب، اور نہ وہ حکم دے گا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب، جیسے کفار نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور یاد کرو جب لیا تھا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو میں عطا کروں گا تم کو کتاب اور حکمت، تو جب بھی آئے تمہارے پاس رسول تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور مدد کرنا اس کی۔ اب یہ جس طرح عام لوگوں سے لیا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے بھی پختہ عہد لیا،
کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے گا تو ضروری ہے کہ پہلا نبی پچھلے نبی کی صداقت پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے، اگر اس کا زمانہ پائے تو بذات خود بھی، اور اگر نہ پائے تو اپنی امت کو پوری طرح ہدایت اور تاکید کرے کہ بعد میں آنے والے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی اعانت و نصرت کی جائے۔ یہ وصیت کر جانا بھی اس کی مدد میں داخل ہے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے لیا اس پر میرا عہد؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اب یہ عالم ارواح میں عہد لیا گیا۔ ارشاد ہوا سو تم گواہ رہو تم اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، جیسے آپ سب روحوں نے الستو بربکم کا عہد کیا تھا۔ بس جو پھر جائے گا اس کے بعد تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں تو کیا اللہ کے دین کے سوا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کے فرما بردار ہیں سب جو ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، چاروں ناچار، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، اور اس کی اولاد پر، اور اس پر بھی جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم ان میں سے ایک دوسرے کے درمیان، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ کا دین اسلام رائے، جس کے معنی فرما برداری، حکم برداری کے ہیں، کہ جب بھی اللہ کا حکم کسی راست باز صادق القول پیغمبر کے توسط سے پہنچے تو اس کے سامنے گردن جھکا دیں۔ جو احکام ہدایات خاتم الانبیاء لے کر آئے وہی اللہ کا دین ہے۔ سو اللہ کا دین چھوڑ کر کہیں بھی ابدی نجات اور حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو اختیار کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ کیسے ہدایت دے گا اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی دل سے جان لیا مگر ضد کی وجہ سے اڑ گئے، بعد ایمان کے کہ جب کہ گواہی دے چکے ہیں وہ کہ بے شک یہ رسول سچا ہے، اور آ چکی ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ یعنی دل اقراری ہے، زبان انکاری ہے، اپنی چودراہٹ کے چھن جانے کے ڈر سے۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب کی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور نہ کمی کی جائے گی ان سے عذاب میں، اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی اپنی، تو اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، تو ہرگز نہیں قبول ہوگی توبہ ان کی، اور یہی لوگ ہیں گمراہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے بھی حالت کفر میں تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں کسی سے سونا زمین بھر بھی، اگرچہ وہ دے اسے بطور فدیہ۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یعنی اگر کوئی شخص شدید جرائم اور بغاوتوں کے بعد بھی اگر مجرم نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کرے، نیک چلن اختیار کرے تو سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن کوئی سونا چاندی کی اگر وہ ساری زمین کا بھی سونا فدیے کے طور پہ لے آئے تو کسی کام نہ آئے گا، وہاں پر صرف ایمان کی دولت ہی کام کر سکتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔